ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد حب الوطن من الایمان. سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا. محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ سال کی طرح ایک بار پھر ہمارے سامنے یوم آزادی جلوہ نما ہے، جس کی خوشیاں اور سالگرہ منانے میں ہم مگن ہیں. دوستو، ہم اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتے ہیں جس طرح یہ دن 76 سال سے اپنی رنگینیوں اور رونائیوں کے ساتھ آ رہا ہے، قیامت تک اسی طرح آتا رہے گا. لیکن یہ دن جو پیغام لے کر آتا ہے، اس پر کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، کم اخبار اور رسالے ہیں جو محاسبہ کرتے ہیں، کم مقررین ہیں جو گزرے ہوئے حالات کو موجودہ حالات سے ملا کر نتیجہ نکالتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسلیں، ہمارے اسکولی بچے یہ تو جانتے ہیں کہ موتی لال نہرو کون تھے، سبھاش چندر بوس کون تھے، ابوالکلام آزاد کون تھے، اور انہوں نے کیا کیا. جب آپ اس پروگرام میں بیٹھے کسی ذہین طالب علم کو پکڑ کر پوچھو کہ بیٹا بتاؤ کہ موتی لال نہرو کون تھے، مہاتما گاندھی کون تھے، سبھاش چندر بوس کون تھے، ابوالکلام آزاد کون تھے، اور انہوں نے کیا کیا. اگر آپ اس پروگرام میں کون تھے، اگر آپ اس کے علاوہ کسی نوجوان سے پوچھو کہ بیٹا بتاؤ اس کے علاوہ کون، پروگرام میں بیٹھے کسی نوجوان سے پوچھو تو یقیناً وہ بھی یہی جواب دے گا. معزز حاضرین، میں اپنے غافل ساتھیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جنگ آزادی دو بھائیوں کی بٹوارے کی لڑائی تھی جس میں موتی لال نہرو اور سبھاش چندر بوس، جس میں موتی لال نہرو اور مہاتما گاندھی نے آ کر صلح کرا دی تھی، ہو گئی آزادی؟ یا وہ کشتی میں سوار تھے اور وہ ڈوبنے کو تھی اور وہ کود گئے، ہو گئی آزادی؟ نہیں، ہرگز نہیں. جنگ آزادی پر پوری 2 صدیاں گزری ہے جس میں ہمارے لوگوں نے جان کی قربانی دے کر ہندوستان کو آزاد کرایا. دوستو، یہ دن ہمیں سمجھنے اور سوچنے اور کوئی لاہ عمل تیار کرنے کا پیغام دیتا ہے. یہ دن ہمیں اپنے اسلاف اور بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے ان سے سبق سیکھ کر زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے. میں عرض کروں کہ جنگ آزادی کی 200 سالہ تاریخ ہے. اس تاریخ کی ابتدا اس وقت شروع ہو گئی جب 1756 میں نواب سراج الدولہ جیسے شریف بہادر بادشاہ کا دور حکومت آیا. اس تاریخ کا روشن باب اس وقت مکمل ہو گیا جب وہ مشہور معروف تاریخ دہرائی گئی. گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے صحرا ہوتا ہے آب انسا کا، گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے صحرا ہوتا ہے آب انسا کا، تو جس کو مقتل کہے گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جسے غدر 1857 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دوسرا دور اس وقت مکمل ہو گیا جب انگریزوں کی غلامی کی زنجیریں قانونی طور پر ہمارے گردن سے نکال دی گئی، اور وہ وقت تھا 1947 کا. دوستو، اگر ہم ان 2 تاریخوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا 1756 سے 1857 تک تنہا مسلم قوم نے آزادی لڑی ہے، جس میں ہمارے عمرا شاہان مملکت نے گردنیں کٹوائی ہیں، جس میں ہمارے علماء، صلحاء اور بزرگان دین نے اپنے خانقاہوں اور مسندوں اور بوریوں کو چھوڑ کر کفن پردوش ہو گئے. سرزمین ہند کو آزاد کرانے کے لیے اپنی گردنیں کٹوا کر تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا. یہ 1 صدی کی تاریخ بے نظیر بے لوث قربانیوں سے بھری پڑی ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. خصوصاً اس حساس، بلند ہمت، بالغ نظر، دور اندیش بہادر بادشاہ جس کو ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے، جب اس نے دیکھا کہ انگریز ہمیں آپس میں آندھی طوفان کی طرح لڑا کر سرزمین ہند پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اس نے سوچا اگر کوئی طاقت منظم طور پر ان کے مقابل پر نہ آ سکی، ان کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہ روکا گیا، تو وہ دن قریب ہے کہ پورا ملک ان کی جھولی میں ہوگا. چنانچہ ٹیپو سلطان نے منظم طور پر مارکہ آرائی شروع کر دی. انگریزوں کی احساس ہو چکا تھا کہ ٹیپو ایک ایسی چٹان ہے جس کو راستے سے ہٹایا جانا ضروری ہے. اگر سلطان زندہ رہا تو اپنے ناکام ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. چنانچہ ٹیپو سلطان نے اپنی شجاعت و بصالت، دلیری اور
بہادری کے بلبوتے لڑتا رہا. اس کا ایک قول مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. شیر اچھا ہے جسے مہلت ایک روز ملی، یا وہ گیدڑ جسے بخشا گیا 100 سالہ خلود. آخرکار وہ اپنوں کی غداری، جنوبی ہند کی امراء کے انگریزوں کی چاپلوسی کی وجہ سے 1799 میں سرنگا پٹن کے مارکا میں شہید ہو کر کاروان حریت کو نقوش راہ دے گیا. اس کی نعش پر جزل حارث نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا. محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد کوئی ایسی طاقت نہ رہ گئی تھی جو انگریزوں سے مقابلہ کر سکتی. مغل بادشاہ صرف لال قلعے کے حکمراں رہ گئے تھے. یہ نعرہ بلند کیا جانے لگا تھا، حکومت شاہ عالم از دہلی تا عالم. 1758 کی عظیم بغاوت سے بہت پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا. ظلم و ستم کے کسی بھی تازیانے پر سر نہ جھکا کر برابر جہاد کا اعلان کرتے رہے. سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اس مجاہدین کی تحریک کا آغاز دہلی کی مسجد اکبر آبادی سے کیا. اس مقدس جماعت نے انگریزوں کے خلاف زبردست لڑائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر یہ تحریک 1813 میں بالاکوٹ کے میدان میں دفن ہو گئی. دوستو، حقیقت یہ ہے کہ تحریک ہی آئندہ مجاہدین آزادی کی تحریکات اور تنظیموں اور سرگرمیوں کا سنگ بنیاد بن گئی. 1857 کی عظیم بغاوت کا انگریزوں نے مسلمانوں سے سخت انتقام لیا. ان کے محلے کے محلے اجاڑ دیے، مساجدوں کو ویران کر دیا، ناحق گولیاں چلائی. دہلی کا چاندنی چوک ہی نہیں بلکہ ہر ایک چوراہے پر سولیاں نصب کر دی گئی. دہلی کے باہر درختوں پر پھانسی کے پھندے نصب کر دیے گئے. دوستو، مسلمانوں کو انگریز پکڑ کر ہاتھی پر بیٹھا کر پھانسی کے پھندے کو گلے میں ڈال کر ہاتھی کو چلا دیا جاتا، یہاں تک کہ ان کی لاش پھول جاتی، آنکھیں اوپر پڑتی، تڑپ تڑپ کر دوہری ہو جاتی. کتنا دلدوز منظر تھا کہ انگریز مسلمانوں کو پکڑ کر بوریوں میں باندھ کر توپ کے سامنے لٹکا دیتا اور پھر توپ کو داغ دیا جاتا، یہاں تک کہ ان کے جسم کاغذوں کے پرزوں کی طرح اڑ جاتے. شاہ ظفر پر بغاوت کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا، مجرم قرار دے کر ان کو جلا وطن کر دیا گیا. تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ ان کے چہتے صاحبزادے مرزا مغل، مرزا حضرت سلطان، مرزا ابو بکر، مرزا عبداللہ کو قتل کر کے ان کے سر کو تشتری میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا، الحمدللہ تیمور کی اولاد ایسے ہی باپ کے سامنے سرخرو ہو کر آیا کرتی ہے. اس عظیم مجاہد کو اس وطن میں دفن کے لیے زمین بھی نہ مل سکی. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئی یار میں. دوستو، یہی وہ قوم ہے جس نے سب سے پہلے آزادی کا بغل بجایا، جس نے مختلف تحریکوں کو جنم دیا، جس کے مجاہدین ہند بیرون ہند میں